سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، سلام ہو ابراہیم پر، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ ہمارا موضوع جاری ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر، اور یہ بڑے قیمتی 10 دن چل رہے ہیں، اللہ کے پسندیدہ دن چل رہے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ نیکیاں کریں، تکبیرات پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تہجد پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، صدقہ خیرات کریں۔ بڑے قیمتی دن ہے یہ، اور ابھی قربانی کا دن بھی بہت قریب آ گیا ہے۔ انشاءاللہ مسلمان قربانی بھی کریں گے ابراہیم علیہ السلام کی یاد پر۔ تو ہم پہنچے یہاں تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جب امتحان پاس کرتے رہے، اللہ کے قریب ہوتے رہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ملی تھی، اسماعیل علیہ السلام۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ خواب دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں۔ پہلے خواب دیکھتے ہیں، پھر دوبارہ دیکھتے ہیں تو اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بیٹا بھی اسماعیل علیہ السلام تھے، باپ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، بابا پریشان نہ ہو، آپ نے جو دیکھا ہے وہ کارگزری آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اسماعیل کو پتا تھا کہ چھری میرے گلے پہ چلنی ہے، کسی جانور پہ نہیں چلنی، پتا تھا۔ پھر بھی کہا کہ آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کارگزری ہے، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب انتظام ہونے لگا ہے چھری پھیرنے کا۔ باپ کے ہاتھ میں چھری ہوگی، بیٹے کی گردن ہوگی۔ نہ ابراہیم نے انکار کیا، نہ اسماعیل نے انکار کیا، دونوں تیار ہو گئے۔ کیا منظر ہوگا، سوچیں تو صحیح۔ آج اگر باپ کو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرنی پڑ جائے، وہ کیا کرے گا؟ بیٹا بھی نہیں مانے گا، باپ بھی نہیں مانے گا، کیا ہوگا؟ آپ سوچیں تو صحیح۔ ہم میں سے کون مانے گا؟ اللہ اکبر۔ باپ کے ہاتھ میں چھری ہے، بیٹے نے گردن پیش کر دی ہے۔ کیا منظر ہے؟ اللہ سب دیکھ رہا ہے آسمانوں پر۔ اللہ اکبر۔ جب چھری پھرنے لگی، نہ ابراہیم بولا، نہ اسماعیل بولا، اللہ کو آسمانوں سے بولنا پڑا، سلام ابراہیم، ابراہیم تجھ پہ سلامتی ہو، تو نے تو خواب کو بھی سچ کر دکھایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بولا، تو نے تو خواب کو بھی سچ کر دکھایا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا کے اس کی جگہ ایک مینڈا ایک لا کے وہ جنت سے اس کو ذبح ہو گئے، لیکن ابراہیم نے چھری چلا دی تھی اور اسماعیل نے اپنی گردن پیش کر دی تھی۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کو بچایا، امتحان میں پاس ہوئے، محبوب بن گئے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کو صلہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی چھری کو پھیرنے کے لیے، چھری کو جو ان کا پھیرنا تھا اس کو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ نشانی بنا دیا۔ آج مسلمان وہ اپنے جو جانور کی قربانی کرتے ہیں وہ اسی کی یاد میں کرتے ہیں۔ اب دیکھیے گا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے پورے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا۔ ابراہیم کے چھری پھیرنے کو قیامت تک نشانی بنا دیا۔ ابراہیم کی بیوی ہاجرہ، ان کے 7 چکروں کو قیامت تک کے لیے عمرے اور حج کرنے والوں کا حصہ بنا دیا۔ اور جو اسماعیل نے پانی جو ان کے پاؤں سے نکلا تھا، آب زمزم، وہ بھی قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے شفا بنا دیا، لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ پورے خاندان کو اٹھا دیا ابراہیم کے، آنے والے نسلوں تک، قیامت تک کے لوگوں تک نشانی بنا دیا۔ کیسا صلہ دیا اللہ نے، سب کو نشانی بنا دیا۔ آج ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں، جب 7 چکر لگاتے ہیں تو وہ بھی ان کی یاد میں، ان کے خاندان کی یاد میں، حج بھی ان کی خاندان کی یاد میں، قربانی بھی ان کی خاندان کی یاد میں، آب زمزم بھی ان کے خاندان کی یاد میں۔ کیسا اٹھایا؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔
ہم آج اپنی زندگیوں کو دیکھیں. اب ہم نے کچھ دنوں تک اپنے جانوروں پر چھری پھیرنی ہے, کچھ دنوں تک اپنے جانور پہ. یہ شکر ادا کریں اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی آزمائش میں نہیں ڈالا کہ ہمیں اپنے بیٹوں کے گلوں پہ چھریاں پھیرنی نہیں پڑی. یہ شکر کریں کہ کچھ پیسوں کے جانور لا کر تو آپ چھری پھیر دیتے ہیں اور اس ثواب کو کما لیتے ہیں. بیٹوں پہ چھریاں پھیرنی پڑتی تو کیا کرتے؟ آج قربانی کرنی لوگوں کے لیے مشکل ہو گئی. کئی لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ہم غریبوں کی مدد کر دیں گے, گھر میں گند پڑے گا, جانور نہیں لے کر آنے ہیں, آن لائن بکنگ کرا لیتے ہیں. نہ کریں ایسا, اللہ کا واسطہ ہے, اللہ کا واسطہ ہے, قربانی کریں. اب قربانی کا جو ہے وہ آپ پہلے دن کریں, زیادہ فضیلت ہے, پھر دوسرے تیسرے اس طرح چلے گا سلسلہ. تو ہم بھائیو, میرا جو پیغام تھا وہ یہی ہے کہ آئیں ہم اپنی زندگی کو بدلیں, اپنی زندگی کو بدلیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ان کو دیکھیں, ان کے امتحان کتنے سخت تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے بیان کیا, اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.